دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، اور آپ ان کے غلاموں کو گلے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے یہاں تشریف لائے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور نے بھیجا ہے کہ سندھ کی رکھوالی کرو، سندھ کی رکھوالی کرو، سندھ میں تبلیغ کرو اور سندھ کی رکھوالی کرو۔ ہمیں کیا فکر ہے، ہمیں کیا فکر ہے جب آقا کے اہل بیت کی نظر ہے، آقا کی نظر ہے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ لوگ ڈر کر یہاں سے بھاگ رہے ہیں، لیکن آقا کا حکم کیا ہے وہ آقا جانتے ہیں۔ لوگ یہاں سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ جس طرح ہاشمی صاحب یو کے پہنچا، وہ بات نہیں بتاتا کہ یو کے گیا ہوں، اب کہہ رہا ہے مدینے پہنچ گیا ہوں۔ لیکن الحمدللہ جو سندھ میں رہنے والے تمہیں نہیں گھبرانا چاہیے۔ سندھ کیا ہے، پورے پاکستان پر میرے آقا کی نظر ہے، تو اس لیے اہل بیت کی محبت اور عشق تمہارے سینے میں ہو، حضرت شیر خدا کی محبت اور عشق تمہارے سینے میں ہو۔ جتنی محبت اہل بیت کی تمہارے دل میں ہوگی اتنا عشق تمہارا حضور سے بڑھے گا۔ اگر حضرت شیر خدا کی محبت نہیں ہے، خاتون جنت کی محبت خدا اللہ معاف کرے نہیں ہے، حسنین کریمین علیہم السلام کی محبت نہیں ہے، تو پھر تو دوستو تمہارے اور ہمارے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یہ چیز مل جائے، کیونکہ اس کی عدم موجودگی تو ایمان سے دور لے جاتی ہے۔ اب ذکر کرتے رہو اور مراقبہ کرو، روزانہ کچھ ٹائم بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند کر لو، زبان تالو کے ساتھ چسپان ہو، توجہ دل میں رکھو کہ دل میں ذکر ہو رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ اس میں ذات قلبی ذکر کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ ذکر کرو گے؟ ہے ارادہ؟ کرو گے ذکر؟ سمجھ گئے ہو؟ ہر وقت کرو گے؟ صبح بھی کرو گے، شام بھی کرو گے، شہر میں بھی، گھر میں بھی، مسجد میں بھی، جماعت میں بھی، تنہائی میں بھی، کبھی بھی ذکر کو نہیں بھولنا ہے۔ تمہارے دل میں دنیا کا کوئی اثر نہ آنے پائے۔ میرے مرشد کہتے ہیں دنیا تمہارے بینک میں ہو، تمہارے ٹرنک میں ہو، تمہارے گھر میں ہو، اللہ تجھے اور دے، لیکن اس دنیا کی محبت سے اپنے دل کو خالی رکھنا۔ اس لیے یہ محبت کب ملے گی اللہ کی؟ جب دنیا کی محبت دل سے رخصت ہو جائے۔ تو یہ ذکر کریں اور مراقبہ کریں، روزانہ بیٹھ کر دل میں توجہ کریں اس مزاج ذکر کا، اور مرشد کی طرف متوجہ ہو کر فیض کا انتظار کریں۔ اور جتنے ہمارے احباب نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے رات دن کوشش کی ہے، ہم ان کے بے حد مشکور ہیں۔ تاج بڑی مہربانی۔ جن ہمارے دوستوں نے دن رات کوشش کی، ہمارے پنجاب کے دوستوں نے، ہمارے سندھ کے دوستوں نے، بھئی یہ اتنا بڑا پروگرام ان فقیروں نے کیا ہے جو بالکل سادہ لوگ ہیں، کچھ انتظامات وغیرہ کے بارے میں نہیں جانتے، جو الٹا سیدھا انہیں آیا انہیں کر دیا ہے۔ لیکن جو مہمان ہیں ان کو بھی ان کے انتظامات کو نہیں دیکھنا چاہیے، ان کے پیار کو دیکھنا چاہیے۔ اگر زمین پر تمہیں سونے کے لیے جگہ مل گئی تو کیا ہوا؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارے کپڑے میلے ہو گئے، جن کے پاس تم بیٹھے ہو تم سے کتنا پیار کرتے ہو، اور کوئی لالچ بھی نہیں ہے ان کی تمہارے لیے۔ شریعت پر عمل کرو، اور فرائض شریعت کے رمضان مہینے کے روزے رکھنا یہ پابندی ہے، سب مرد عورتیں پابندی سے روزے رکھیں۔ زکوٰۃ جس پر واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے سال میں ایک مرتبہ، حج جس پر فرض ہے زندگی میں ایک بار حج کر دے، اور سنتیں سب میرے آقا کی پیاری ہیں، بڑی آسان تعلیمات ہیں، کوئی لمبی چوڑی ہے ہی نہیں۔ باقی اگر تمہیں نوافل پڑھنے تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن نوافل میں بھی ثواب ملتا ہے، لیکن ذکر کرنے میں اور پیر کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے۔ جو نوافل پڑھو گے پتہ نہیں اس میں اخلاص ملا یا نہیں، لیکن پیر کرو گے یہ اخلاص ہی اخلاص ہے۔ اب تو میں نے سچی بتاؤں، پہلے بھی میں کمزور تھا، عمل مجھ سے زیادہ ہوتے نہیں، کچھ دنوں میں میں نے تو یہ وظیفہ شروع کر دیا ہے، پیر 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 پیر۔ گارنٹی ہے بالکل، دیکھیں اس کا اثر۔ اس لیے یہ محبت تمہیں اللہ تک پہنچائے گی۔ یکسو ہو جاؤ، یکسو ہو جاؤ۔ پیر کس لیے کرائی جاتی ہے؟ یکسو ہو جاؤ، کسی اور کی بات سننے کے بجائے ایک ہی کی بات سنو، یکراگیر محکوم گیر۔ اور سنت میرے آقا کی سب پیاری ہیں،
وضو بناؤ تو مسواک دو، یہ سنت ہے، 70 نماز کا ثواب ملتا ہے، امامہ شریف باندھ کر کے نماز پڑھو 25 نماز کا ثواب ملتا ہے، داڑھی مبارک رکھنا میرے آقا کی سنت ہے 4 انگل کے برابر، اس سے 1 انگل بھی کم نہ ہو، جتنی سنت کی تابعداری اور پیروی کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ اور سب خلفاء کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ جماعت اصلاح المسلمین حضور سوناسی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمائی تھی، جن کا یہ عرس ہے بے سر و سامانی کے عالم میں، اور یہ 1972 میں قائم کی گئی تھی۔ تو دوستو جتنے بھی میرے پیر کے عاشق ہیں، خلفاء ہیں پنجاب کے خصوصاً، بھائی کوئی ڈر نہ کرو، ڈرو نہیں، ہم تمہارے خادم ہیں، ڈرو نہیں۔ یہ کبھی بھی یہ دل میں تمنا نہیں آئے کہ یہ بھی میرا مرید بن جائے، یہ بھی میرے مرید بن جائے۔ اگر ایسی بات ہو تو حیف ہو میرے حال پر، شرم آنی چاہیے مجھے، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ بس ایک ہی تمنا ہے کہ سب کے دلوں میں یار کی محبت آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے۔ اے میرے دوستو ڈرو نہیں، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ جب میں نے پہلے کہا تھا کہ پیر بھی کرتے ہو اور اپنے خیال پر بھی چلتے ہو، اور موسیٰ علیہ السلام کی بات بیان کی جا رہی ہے، نبی تھے، ولی کے پاس جا رہے ہیں، اور کیا شرط ہے؟ کچھ کہو گے نہیں، جیسے کہوں گا ویسے کرو، نبی کو کریں، جو کہوں گا وہی کرو گے۔ بھائی سوناسی رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی ہے، 30 سال سے یہ کام ہو رہا ہے، بلکہ 72 اور حساب لگائیں کتنا عرصہ ہو گیا۔ کوئی بم تو نہیں پھٹا کہیں بھی اس تنظیم کی وجہ سے؟ اگر مفتی صاحب کا کوئی ایسا ارادہ ہے تو اس کو روکتے ہیں، بھائی کچھ رحم کرو، مفتی صاحب آج ہیں کل نہیں ہوں گے، کل کوئی دوسرا آئے گا، تو بھائی کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہم یہی تمنا، یہ تڑپ ہے کہ یہ فقیر جو ہے سب متحرک ہو جائے، سب کام کریں، تبلیغ کریں، تو انشاءاللہ ہم آپ کے خادم ہیں اور خادم رہیں گے انشاءاللہ۔ یہاں آپ کے لیے انشاءاللہ کوئی آپ کی جیب پر نظر نہیں ہوگی۔ جو دوست کل آپ سے کہہ رہے تھے رات کو کہ حساب لیں، ایک ایک پائی کا حساب آپ ان سے کھینچ کر لے سکتے ہیں، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ دیکھیں تسلی کر لیں۔ مجھے اللہ نے گنج دے دیا ہے، بہت ہے، پیر نے اتنا دیا ہے کہ میں کیا بتاؤں، اور زیادہ دیں، لیکن میں خود کنجوس ہوں، شاید اور بھی زیادہ مل سکتا ہے، میں اگر زیادہ اور زیادہ دل کھول کر خرچ کروں تو اور مجھے زیادہ ملے گا، اللہ مجھے میری یہ گندی وسط مجھ سے نکال دے۔ تو بہت چیزیں ہیں، اللہ نے کرم کیا ہے، تو ایک ایک پائی کا حساب لے سکتے ہیں کہ یہ جتنے بھی انتظامات ہوتے ہیں کوئی اکیلا تو کر نہیں سکتا دوستو، یہ سب مل جل کر کیا جاتا ہے۔ ہاں میری یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے اتنا بڑا دل دے دے کہ میں اکیلا یہ سارا کام کروں، کسی سے ایک پیسہ بھی نہ لوں۔ دعا کریں میرا دل اتنا بڑا ہو جائے، لیکن ایک دستور ہے کہ سب مل جل کر خرچہ کرتے ہیں، اور اس کا حساب آپ ان دوستوں سے لے سکتے ہیں، اور اس میں آپ ان سے باز پرس بھی کر سکتے ہیں، آپ کے پیسے کہاں خرچ ہوئے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جس طرح یہ ابھی کی بات نہیں، میں بالکل چھوٹا تھا 2 سال کا، تب بھی حضور سوناسی رحمۃ اللہ علیہ فقیروں کو کہتے تھے کہ یہاں آ کر قربانی کرو، تمہارا چرم قربانی استادوں اور طلباء پر خرچ ہوگا فقیر پور شریف میں۔ تب 15-20 جانور آ جاتے تھے، اب شاید 100 تک یا اس سے زیادہ تعداد پہنچی ہے، تو آپ کو دعوت ہے یہاں خرچ کرو اور اس کا پھر حساب لو ان سے، اور تنظیم کے کام کو مستحکم کرو، آگے بڑھاؤ۔ اور پنجاب کے دوستوں کے جو غیر فعال ضلع ہیں وہ زیادہ تعداد میں ہیں، ان کو تاکید ہے بھئی جو بھی صوبائی باڈی کے عہدیداران ہیں خلفاء کے ساتھ اچھا تعاون کریں اور ان کا احترام کریں، اور خلفاء بھی ان سے شفقت کریں، ان سے ڈرے نہیں، اگر کسی نے کوئی ان کی تکلیف پہنچائی ہے تو ان کو باز پرس کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، اور آپ سب کا بہت شکریہ۔ کوئی خامی، کوئی غلطی، کوئی بے ادبی، کوئی دل آزاری، کوئی تکلیف پہنچی ہو، معذرت خواہ ہیں آپ سب سے، معاف کیجیے گا۔ اور یہ آپ کا گھر ہے، آپ آتے رہیں، یہاں رہیں۔ میرے مرشد کو اتنا مزہ آتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ یہاں مسجد میں واعظ فرماتے تھے، کہتے تھے بھائی اتنی کوئی بڑی زنجیر لاؤ، ان کو چاروں طرف ان کو باندھو اور اتنا تالے مضبوط لگا کوئی یہاں سے نکل نہ سکے، وہ سب بیٹھے رہے یہاں۔ اتنی بھائی یہ میرے پیر کا دربار ہے، میں آج ہوں کل نہیں ہوں گا، لیکن یہ دربار قیامت تک آباد اور شاد ہے، اور خدا کی طرف بلانے والے آتے رہیں گے۔ میرے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ مجھے اخلاص عطا فرمائے، اور میرے بچوں کے لیے کہ وہ جماعت کے خادم بنیں اور جماعت کی جوتیاں اٹھائیں اور ان سے محبت کریں اور ان کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ دعائیں جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. سب دوستوں کے لیے دعا ہے. الحمدللہ رب العالمین.